امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے تمام قیاس آرائیاں یا انسرٹنٹیز دم توڑتی نظر آ رہی ہیں۔ اب لگ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک گرینڈ ڈیل کا خواب پورا ہونے والا ہے۔ قیام امن کی کوششوں کی آج سب سے بڑی اور سب سے کلیدی پیش رفت ہوئی جب چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے جو امن مذاکرات ہو رہے ہیں اور جس کا فیصلہ کن راؤنڈ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے آئندہ چند دنوں کے اندر، اس میں یہ پیش رفت آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران پہنچنا ان تمام کوششوں کا ایک سرتاج ڈیولپمنٹ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو کلیدی بنیادی کردار رہا ہے اس حوالے سے اس میں ایک اور فیصلہ کن گیم چینجنگ سچویشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر آج ایران پہنچے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باتیں ہوں یا ایرانین لیڈرشپ کے بیانات، امریکہ اور ایران کے درمیان 1.5 مہینے سے جاری جنگ اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ امن مذاکرات ہر صورت کامیاب ہونے ہیں اور یہ معاہدہ اسلام آباد میں ہی ہفتے یا اتوار کو ہونے کی امیدیں ہیں۔ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو میں جنگ بہت جلد ختم ہونے کے باقاعدہ اشارے دیے۔ I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. آج ہی ایرانی وزارت خارجہ کے اسپوکسمین نے بھی تصدیق کی ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کے بعد بھی پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران پر ایٹم بم بنانے کا الزام غلط ہے۔ ایران نے ہمیشہ کہا ہے کہ نیوکلیئر انریچمنٹ کے معاملے پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیغامات کا تبادلہ مسلسل جاری ہے۔ اتوار کو جب ایران کا وفد تہران واپس پہنچا اس دن سے ہمیں پاکستان کے ذریعے کئی پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ وہاں بھی اور ان رابطوں کے دوران بھی ہم نے اپنا موقف واضح طور پر بیان کر دیا تھا۔ اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت کے تسلسل میں ہم پاکستانی وفد کی میزبانی کریں گے۔ جو گفتگو پاکستانی فریق نے امریکہ سے کی اس میں انہوں نے ہمارا موقف سنا۔ غالباً اس دورے میں انہی معاملات پر تفصیل سے بات ہوگی۔ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو خود فون کر کے بتایا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے 2 دنوں میں ہو سکتے ہیں اور زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے۔ نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ دوبارہ اسلام آباد جانے کی ایک وجہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ فینٹاسٹک ہے۔ اس جنگ کی مذاکراتی حل کے لیے پاکستان کی ٹھوس پوزیشن کی ایک بار پھر تصدیق کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے بجائے کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ 2 روز سے رائٹرز، الجزیرہ اور AP سمیت کئی غیر ملکی ادارے بھی یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی مذاکراتی ٹیمیں اسی ہفتے ایک بار پھر پاکستان بات چیت کے لیے جائیں گی۔ تاہم کل یعنی تھرسڈے کو مذاکرات کا آغاز ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف جمعہ تک سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے وزٹ پر ہے اور ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار بھی ان کے ساتھ ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف اور ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی غیر موجودگی میں پاکستان میں اس لیول کی نیگوسیشنز ہونا ناممکن سا لگتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کئی امریکی ادارے انکلوڈنگ CNN کہتا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کے لیے بھی ممکن ہے کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ JD وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ایک بار پھر پاکستان آئیں، یہ کہنا ہے CNN کا۔ دوسری جانب 21 اپریل یعنی کہ آئندہ منگل کو اس سیز فائر کی مدت ختم ہو رہی ہے جس کا اعلان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا۔ گویا صرف 4 دن کی ونڈو ہوگی جس میں جنگ یا امن کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس لحاظ سے اسلام آباد میں نیگوسیشنز کا دوسرا راؤنڈ اس سیٹرڈے یا سنڈے کو ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کے اعلانات کے علاوہ پیس کی نئی امیدوں کی وجہ ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ اس پوری کنٹروورسی کے باوجود دونوں جانب سے صبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہورموز میں 3 روز سے جاری امریکی ناکہ بندی پر کوئی جوابی فوجی کارروائی نہیں کی۔ دوسری جانب واضح طور پہ امریکہ کا نیریٹو بھی بدل چکا ہے۔ مسلسل پازیٹیو بیانات سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ڈپلومیٹک سرکل بلکہ گلوبل مارکیٹس میں ایک نئی جان ڈال دی ہے۔ کل وینس نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں بہت پروگریس ہوئی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کے ساتھ گرینڈ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔
We have this ceasefire that's in place. I think it's 6 or 7 days old. Right now, this ceasefire is holding. And what you're seeing is what the president wants to make, he doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. That's one of the reasons why, one, I'd say in Pakistan, we made a ton of progress. But the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon. Iran is not state sponsoring terrorism. We are going to make Iran thrive. We're going to make it economically prosperous. And we're going to invite the Iranian people into the world economy in a way they haven't been in my entire life. And that's the kind of Trumpian grand bargain that the president has put on the table. Man, we're going to keep on negotiating and try to make it happen because it would be great for the world. वेंस के मुताबिक 49 साल से जारी बदएतमादी एक रात में खत्म नहीं हो सकती, लेकिन अब तक होने वाले नेगोशिएशन के हवाले से मैं बहुत मुतमईन हूँ. The United States had never had meetings at that level with the Iranian government in 49 years. Honestly, after 49 years, there's a lot of course, mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight. But yeah, I think the people we were sitting across from wanted to make a deal. And I know the President of the United States told us to go out there and negotiate in good faith. That's what we did. That's what we're going to keep on doing. So you never know, though. But I feel very good about where we are. बेशक आइस मेल्ट हुई है, माहौल में कुछ नरमी भी है. कल प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि ईरान ने पीर के सुबह खुद राब्ता किया और माहिदे की ख्वाहिश का इजहार किया, जिससे वैंस के पुरुम्मीद मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिली. ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स ने ये पैगाम फ़ौरन पढ़ लिया. अमेरिका की स्टॉक मार्केट S&P 500 यकयक 1.2%, नैस्डैक 2%, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में भी नुमायां कमी देखने में आ रही है. ब्रेंट क्रूड 4.6% कमी से $94.7 फी बैरल हो गया और आज भी इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि WTI तकरीबन 8% कमी से $91.2 फी बैरल हुआ और आज $92 के आसपास है. अब एक तरफ प्रेशर है और दूसरी तरफ होप. सवाल यह है कि ये बातचीत तारीख बनेगी या बुहरान. उम्मीद है कि जवाब जंग नहीं, पीस की सूरत में सामने आएगा और हिस्ट्री अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में अमन माहिदे पर दस्तखत होते देखेगी.